عنوان ہے ارہاسات کے عنوان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، جغرافیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو زلزلے، جو طوفان، جو انقلابات، جو معجزات رونما ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پہلے ان کی بعثت کے خاطر اس کا تذکرہ، بچپن، طفولیت، جوانی، میں مفتی ادریس صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع سے متعلق ہمیں متعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت قابل احترام مہمانان کرام، علماء عظام، عزیز طلباء، خواتین اسلام اور طالبات، جس طرح آفتاب اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق اور آسمان پر کی سفیدی یہ اس بات کو بتلاتی ہے کہ ابھی چند لمحات میں آفتاب اور سورج طلوع ہونے والا ہے، جو سارے عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دے گا۔ جس طرح رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی سی بوندیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ ابھی چند لمحات میں پروردگار عالم اس علاقے پر اپنی رحمت کو اور بارش کو نازل فرمانے والے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کا ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی سے تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ تیاریاں تو اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سے شروع ہو چکی۔ ہر آنے والے نبی نے اس بات کی اپنی امت کو خبر دی ہے کہ ہم سب کے بعد آخر ایک نبی آنے والے ہیں جو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذریعے سے، اور زمانہ گزرتا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا زمانہ آیا۔ اس زمانے سے پہلے ہی زمزم کا کنواں بنو جرہم کے لوگوں نے اس کو بند کر دیا تھا، اس کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ عبد المطلب حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، خواب میں دیکھا، انہیں بتلایا گیا احفر مظنونا، احفر برا، احفر طیبہ، احفر زمزم، زمزم کو کھودیے،
اور اس کو دوبارہ آباد کیجئے۔ کیسے نکالنا ہے بتلایا گیا۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چیونٹیوں نے بل بنایا ہوا ہے، وہاں پر سفید پروں کا کوا اپنی چونچ مار رہا ہوگا، اس جگہ کو کھودیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تیاریاں ہو رہی ہے۔ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ زمزم کو نکالنا چاہیے، کنویں کو کھودنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ اب وہ کنواں کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اپنے ایک بیٹے حارث کو لے کر کنویں کو کھودا۔ کھودتے ہوئے جب کنواں دریافت ہو گیا، آواز لگائی یہی وہ کنواں ہے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے پر کے ذریعے سے اس چشمے کو جاری کیا تھا۔ اب قریش بھی آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ کنواں اور یہ زمزم پر صرف آپ کا حق نہیں ہے بلکہ سارے قریش کا حق ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس پر تمہارا حق نہیں ہو سکتا، اس پر تو میرا حق ہے۔ چلو جائیں گے اس کاہنہ عورت کے پاس، جا کر اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ شام کے صحرا اور ریگستان پر چلتے ہوئے گئے، راستے میں جو توشہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب سارے پیاسے ہیں، سب کی جان نکلنے کو ہے، اپنی سب نے قبریں کھود لی۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، چلو جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، ڈھونڈنا چاہیے۔ عبد المطلب نے جیسے ہی اپنی اونٹنی کو وہاں پر اٹھایا تو اونٹنی کے پیر کے وہاں نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سب نے پانی پیا اور اپنی جان کو بچایا۔ اب یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں کسی کاہنہ عورت کے پاس کہیں جا کر فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہیں پر فیصلہ کرا دیا ہے کہ یہ کنویں پر تو صرف تمہارا حق رہے گا۔ عبد المطلب نے بعد میں اس وقت یہ تمنا کی تھی اور یہ منت مانی تھی کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے اور یہ حارث ہے۔ جب کنواں کھود رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک بیٹے کو اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی زمانہ گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 10 بیٹے عطا فرمائے اور پھر متنبع کیا منت پوری کرنی ہے، نظر پوری کرنی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ 10 بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا، چٹھی ڈالی گئی۔ ان میں حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، وہ عبد المطلب کے بہت چہیتے لڑکے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے، لیکن خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ قرعے میں عبداللہ کا نام نکلا۔ اب یہ ہاتھ پکڑ کر چلے کعبۃ اللہ کی طرف کہ انہیں قربان کر دیں۔ سارے خاندان والوں نے، بہنوں نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں ایسا نہیں کر سکتے، ہم اسے قربان نہیں کر سکتے، اس کے لیے چاہے کتنے روپے اور مال و دولت کو قربان کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ طے ہوا کہ عبداللہ اور ان کے درمیان اور 10 اونٹیں ایک طرف اور ایک طرف عبداللہ، ان کے درمیان چٹھی ڈالی جائے۔ پھر عبداللہ کا نام نکلا اور 20 اونٹ پھر عبداللہ کے درمیان چٹھی ڈالی گئی، عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ 10 بڑھاتے ہوئے جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان چٹھی ڈالی گئی تو اس وقت پھر عبداللہ کا نام آیا۔ ان کی حفاظت کے لیے 100 اونٹوں کو عبد المطلب نے قربان کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قربان بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ انہی کے ذریعے سے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کو ذبح کیا جا رہا تھا اور دوسرے میرے والد محترم عبداللہ کہ ان کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، اس اعتبار سے میں ابن الذبیحین ہوں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیاریاں فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا جب نکاح کا وقت آیا اس وقت بہت سی عورتوں نے اپنی پیشکش کی ہے۔
ورقہ بن نوفل بڑے عالم دین تھے، آسمانی کتابوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ ان کی بہن ام قتال جب انہوں نے عبداللہ کو دیکھا تو انہیں اپنے لیے نکاح کے لیے پیش کیا، اور ایسے ہی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے 100 اونٹ اور نہ جانے کتنے مال کو دینے کی لالچ دلائی کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن یہ تو وہ پاکیزہ نسب ہے اور پاکیزہ خاندان ہے کہ اس جیسا خاندان ساری دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ساری دنیا میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے اولاد اسماعیل میں سے میرا انتخاب کیا گیا، بہترین قبیلہ قریش میں سے میرا انتخاب کیا گیا، بہترین گھرانے ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا گیا۔ جب نسلیں اور آبا و اجداد پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان کی جو اولادیں ہوا کرتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ٹینکی میں جو پانی ہوگا نلوں کے ذریعے سے بھی وہی پانی نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تو احکامات کا پابند نہ ہو لیکن میری اولاد یہ احکامات کا پابند ہو، اور میری اولاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشق ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پہلے اپنے اندر ان احکامات کو اور اس عشق کو پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو چکا تھا، اس کے بعد ان عورتوں نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ اب ہم آپ سے نکاح کرنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہم آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا کرتے تھے، آپ کے اس نکاح کے بعد وہ نور ان کے پیٹ میں اور ان کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم آپ سے نکاح نہیں کریں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر نورانیت اور ایسے چمک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی۔ اور جب صرف 50 دن یا 52 دن باقی رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے لیے، کیسے انقلاب سارے عالم میں برپا ہو گیا، کیسے سارے عالم کے لوگوں کی نگاہیں اس کعبۃ اللہ کی طرف اور اس شہر مکہ کی طرف متوجہ ہو گئی کہ جب ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کا لشکر جسے عربوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس زمانے کے بڑے بڑے بلڈوزر اور بڑے بڑے میزائلوں کا کام کرنے والے ایسے ہاتھیوں کو لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب وہ آیا تو عبد المطلب کے 200 اونٹ جو مکے کے اطراف میں چر رہے تھے اس کو اس نے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کو بلایا گیا اور عبد المطلب نے اس سے آ کر یہ بات کہی کہ آپ مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دیں۔ جب اس نے عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا ایسے رعب اس پر پڑا کہ وہ فوراً اپنے تخت سے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ تم تو قوم کے بڑے سردار ہو، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم کعبۃ اللہ سے متعلق کوئی جو ہے دریافت کرو گے، کوئی جو ہے مجھ سے درخواست کرو گے کہ اس کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو، اسے برباد نہ کرو، اسے مت بھاؤ، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں۔ رہی وہ گھر کی بات تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو وہ رب العالمین ہے، وہی اپنے گھر کی اچھی طرح حفاظت کر لے گا۔ یہ وہ ایمان کامل اور یقین ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ گئے واپس کعبۃ اللہ کے پاس، اس کی چادروں کو پکڑ کر، اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگی، کہا اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں۔ اب یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھی بھی کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ان ہاتھیوں کو ان کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیا جاتا تو وہ چلنے لگتے، لیکن جب کعبۃ اللہ کی طرف کیا جاتا تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے، ہم جو ہے مسجدوں کی حفاظت کریں گے، ہم مدارس کی حفاظت کریں گے، ہم ان دین کی حفاظت کریں گے۔ دین کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، قیامت تک تو دین یہی باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہی ہے۔
لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ دین ہماری زندگی میں باقی ہے یا نہیں ہے۔ ہم سارے عالم میں دین کو قائم کریں گے، لیکن کیا میں نے اپنے 100 گز کے مکان پر دین کو قائم کر لیا ہے؟ ہم تو سارے عالم میں دین اسلام کو پھیلانے اور حفاظت کی باتیں کریں گے، لیکن کیا میں نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر پورے دین کو قائم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وادی محصر میں اس کا لشکر پہنچا، اللہ تبارک و تعالی جب ظالموں کا وقت آ جاتا ہے تو انہیں مارنے کے لیے بڑے بڑے لشکروں کو نہیں بھیجتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کو نہیں اتارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو اپنی قدرت کا اظہار جب فرماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کنکریوں کے ذریعے سے جب ان پر برسایا گیا تو وہ بڑے بڑے اونٹ بھی ڈھیر ہو گئے، وہ کنکریاں میزائلوں کا کام کرنے لگی۔ یہ واقعہ جیسے رونما ہوا، سارے عالم میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار تھا، جس کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ اس علاقے میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ یہاں پر میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر اسی 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت اپنے پورے انوار اور برکات کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ سارے بت قدوں میں اور ساری باطل طاقتوں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ فارس جیسی سپر پاور طاقت اس زمانے کی، اس کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں پر اس کے زلزلے کی وجہ سے 14 اس کے کنگورے اور اس کے محل کے بالکنیاں گر پڑی، اور وہاں پر جو آگ ہزاروں سالوں سے جلائی ہوئی تھی وہ آگ بھی جو ہے بجھ گئی، اور سارے عالم میں یہ کوہرام مچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھے ہوئے اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیے ہوئے۔ سب سے پہلے کلمات بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی عبداللہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد چند سال گزرے، 6 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی کوئی سہارا پسند نہیں آیا کہ ان کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو، ان کی پرورش ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میرے نبی کی پوری تربیت خود جو ہے میری طرف سے ہوگی۔ یہ بظاہر تو یتیم نظر آ رہے ہیں، اب عربی زبان میں اب کہتے ہیں باپ کو، ان کا اب تو نہیں ہے، جن کا اب نہیں ہوتا ان کا رب ہوتا ہے، اور جن کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے، پھر اسے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ جب دودھ پلانے کی باری آئی، مکے میں لوگ آئے، عورتیں آئی، دودھ پلانے والیاں، دائیاں، اور جو ہے اس زمانے کا رواج تھا دودھ پلانے کے لیے اور بچوں کو اچھی فصیح عربی زبان سکھانے کے لیے گاؤں اور دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں پر ان کی صحت بھی برقرار رہے اور وہاں کی آب و ہوا جو خوشنما اور خوش فضا ہوتی ہے وہاں پر ان کی پرورش ہو اور ان کی زبان بھی اچھی ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے شہروں میں ہوتے ہیں اور دیگر ممالک میں ہوتے ہیں، وہاں پر بالکل اندر ہی اندر کمروں میں بند ہیں، بلڈنگوں میں بند ہیں، سورج کی کوئی کرنیں اور دھوپ ان پر نہیں پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیسے بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔
ساری عورتیں آئی اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مالداروں کا انتخاب کیا کہ ہم ان کے بچوں کو اٹھا لیں گے تاکہ ہمیں زیادہ قیمتیں ملے. اور جب دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو لینے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں کوئی بڑی رقم ملنے کی امید نہیں ہے. لیکن وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ جو بن گئی ہے، بابرکت بن گئی ہے حلیمہ سے سعدیہ، ان کا مقدر تھا، انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. ان کی حالت تو کیا تھی، یہ بچے کو کیا پالتی، یہ اس جو بچے کی کیا پرورش کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھرانے کو بابرکت بنا دیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو روشن کر دیا. ان کی گدھی بھی بالکل مریل تھی، اونٹ کے اندر اس کے تھنوں میں کوئی دودھ کا ایک بوند بھی نہیں تھا، اور ان کا ایک بچہ ہے وہی پہلے سے بھوکا ہے، جس کی وجہ سے راتوں کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اونٹ کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، خود ان کی چھاتی میں دودھ، ان کا بچہ بھی پیٹ بھر پی لیا ہے اور وہ آرام کی نیند لے رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکہ جب اپنے قبیلے میں چلے گئے، اپنے گاؤں دیہات میں چلے گئے، وہاں پر تو قحط سالی ہے، وہاں پر بھی کوئی جو ہے ہری پتی نہیں ہے، کوئی گھاس کا نام و نشان نہیں ہے، سارے جانور قحط مری اور بھوک مری میں ہیں، پورے دبلے پتلے ہو چکے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ان کی بکریاں اور اونٹ پوری موٹی تازی ہو چکی ہے. لوگ کہنے لگے ارے اپنے جانوروں کو حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ چھوڑ کر آؤ، اس کی بکریاں تو پیٹ بھر کر کھا کر آ رہی ہے، لیکن تمہارے جانور تو ویسے ہی ویسے دبلے ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں دین پر چلوں گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلوں گا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، تو نہ معلوم اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، اس کا گزر بسر کیسے ہوگا. ارے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین جس نبی نے لایا ہے، اس کو گود لینے والے کے گھروں میں ایسی برکتیں نازل ہوئی ہے، ان کے علاقے بدل گئے، ان کے شہروں میں برکتیں آ گئی ہے. اگر تم اس دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری زندگیوں میں ایسی برکتیں نازل فرمائیں گے. بچپنا ہے، ابھی بچپن کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہے اب چاہے جیسے بھی زندگی گزار لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پاکیزہ بچپن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے. جب ابو طالب کی سرپرستی میں، ان کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو طالب کی حالت بھی یہ تھی، پہلے ہی سے بہت سارے بچے ہیں، ان کی پرورش کا مسئلہ ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود ہوتے تو سارے ان کے بچے اور گھر کے لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اور پھر بھی کھانا باقی رہتا. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ ہوتے، بچے اور گھر والے کھانا کھاتے، لیکن پیٹ بھرنے سے پہلے ہی پہلے سارا کھانا ختم ہو جاتا. ناشتے کے وقت میں ابو طالب کے لڑکے کھانا کھانے کے لیے چھین جھپٹ کرتے، ایک دوسرے سے کھانا کھینچتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار کے ساتھ رہا کرتے تھے. اس لیے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے ناشتے کا انتظام کیا کرتے تھے. اور پھر ایسا یہ بابرکت چہرہ ہے، ایسے بابرکت چہرہ ہے. مکہ مکرمہ میں جب قحط سالی آ گئی، لوگوں نے کہا کہ چلو یہاں پر جائیں گے لات و عزا بت کے پاس، جا کر ان سے دعا مانگیں گے، بارشیں نازل ہوگی. ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ ارے تمہارے پاس تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد اور ان کے خاندان کے سرچشمے موجود ہے، چلو عبد المطلب کے پاس جا کر جو ہے ابو طالب کے پاس جا کر ان سے کہیں گے، وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کریں گے. وہ آئے ابو طالب کے پاس،
ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا دیا۔ آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچپن میں اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ جیسے ہی دعا مانگنا تھا، بادلوں کے پہاڑ آسمان پر آ گئے اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا، یہ پر نور یہ چہرہ ہے جس کے ذریعے سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کی آبرو کا محافظ ہے۔ یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مکے کے لوگوں کو اور سارے عالم کے لوگوں کو دکھلائی ہے۔ بچپن ہی سے ایسے حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس وقت مکے کا یہ رواج تھا، بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی کعبۃ اللہ کا برہنہ اور ننگے ہونے کی حالت میں طواف کیا کرتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا اور اسی طرح بہت سارے مسائل پیش آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ جب بچپن میں ہی سارے لوگ بچے بھی پتھروں کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے اپنے تہبند کو اتار کر کندھے پر رکھ لیا تھا تاکہ پتھر ان کے کندھے کو رگڑ نہ دے اور اس سے زخم نہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھا رہے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر، اپنی لنگی کو اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لو، تمہارا کندھا بھی محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ہی کیا تھا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدلنی شروع ہو گئی، آنکھیں اوپر کو جا رہی ہے، غشی طاری ہو گئی، سارے لوگ حیران ہیں۔ جیسے ہی ہوش آیا فوراً کہنے لگے ازاری ازاری، کہاں ہے میرا تہبند کہاں ہے، مجھے واپس کر دو۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بچپن میں بھی حفاظت فرمائی ہے، ایسے آپ کے اندر حیا پیدا فرمائی ہے۔ حیا ہی ہے جو سارے خیر کو اور بھلائی کو لے کر آتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اسے اس طرح کے کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں، ابھی تو یہ بچہ ہے، ہم نے انہیں کپڑے پہنائے ہیں غیروں کی نقالی کرتے ہوئے اور ناچنے گانے والوں کی نقالی کرتے ہوئے۔ اگر بچپن ہی سے اگر ہم انہیں ننگا لباس پہنائیں گے، بے حیائی والا لباس پہنائیں گے اور پھر ہم امید کریں گے کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح پیدا ہوں گی اور یہ حضرت فاطمہ جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حیا آئے گی، پھر تو یہ ہمارے خیالات ہیں صرف، جو کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے بعد جب جوانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، کیسے پاکیزہ جوانی ہے، کیسا معاشرہ ہے، وہاں پر شراب بھی عام ہے، معاشرہ کیسا ہے، جوا بھی عام ہے، ناچنے گانے کی محفلیں ہمیشہ سجی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کبھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے۔ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں۔ اساف اور نائلہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، چلتے چلتے انہوں نے اساف اور نائلہ بتوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے ہی فوراً سے انہیں ڈانٹا کہ تم اس پر اپنا ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو۔ جوانی کی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ شراب کی طرف ہاتھ اٹھائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو شراب پینے والے ہیں، بلکہ جو شراب کو بنانے والے ہیں، جو شراب کو بیچنے والے ہیں، جو شراب کو خریدنے والے ہیں، جو اس کے معاملات میں کام کرنے والے ہیں، کسی بھی طرح بھی شریک ہونے والے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج میں دیکھ کر آتا ہوں کیسے ان کی شادیاں ہوتی ہے، کیسے ان کے نکاح ہوتے ہیں، وہاں پر گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھ کر تو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا دیکھنے کا۔ وہاں پر ناچ گانے کی محفل سجی ہوئی ہے، وہاں پر موسیقی اور جو میوزک بج رہی ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں پر قریب گئے اور اس کی آواز آپ کے کان میں پڑنے ہی والی تھی کہ آپ پر نیند طاری ہو گئی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ جب صبح کے وقت میں سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنیں اور اس کی گرماہٹ آپ کے جسم پر پڑی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ ایسے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ یہ میوزک اور یہ ناچنا گانا یہ تو شیطان کا آلہ کار ہے۔ ہر گھنٹی کے ساتھ، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، یہ کوئی روح کی غذا نہیں ہے۔ آج گھروں کا ماحول، وہ قرآن کی تلاوت بالکل مفقود ہو چکی ہے، اور وہاں پر تو کوئی جو سورہ یاسین کا تذکرہ نہیں، کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں ہے۔ صبح شام ہو رہی ہے، گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بجائے میوزک کی آوازیں گونج رہی ہے۔ کیسے ہم عاشق رسول ہیں، کتنی ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ تو بچپن اور جوانی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو ایسا نہیں ہے کہ اب بھی جو ہے اپنے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو یا اپنے سسرال سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی نے بکریاں چلا کر اپنے ہاتھ سے اور اپنی محنت سے کمانا سکھلایا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے سفر کیے ہیں ملک شام کا۔ راستے میں یہودیوں نے اور عیسائی عالموں نے، راہبوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس سفر میں تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ حیران ہے قریشی لوگ کہ یہ تو کبھی اپنی مندر سے، اپنے چرچ سے باہر نہیں آیا، لیکن آج یہ کیسے باہر آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے، یہ نوجوان، یہ تو سید العالمین ہے، یہ تو رب العالمین ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا یہ تو رحمت للعالمین ہے؟ ارے جب تم اس وادی میں آئے تو کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو انہیں سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کا یہ دستور ہوتا ہے، ان کا یہ اصول ہوتا ہے، جب بھی یہ دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، پھر بعد میں بات کو پیش کرتے ہیں۔ ذات کو پیش کرنے کے بعد جب بات پیش کی جاتی ہے تو پھر لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے آپ پر الزامات تو لگائے کہ یہ جادوگر ہے۔ ہاں یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، ان کی زبان ہی ایسی ہے، ان کے اخلاق ہی ایسے ہیں جو اچھوں پر یہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے جادو میں لے لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایسے الزامات لگائے، لیکن انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ جھوٹے ہو، یہ جو خیانت دار ہو، یا پھر جو یہ کوئی بے حیا ہو، یا پھر ان کے اندر کوئی بری صفت ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب بادشاہوں کے سامنے بھی کھڑے ہوئے، یہ ابو سفیان ہے، اس وقت تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ یہ جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں، یہ تمہارے اندر کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے اس وقت بھی پوری سچائی کے ساتھ یہ جواب دیا تھا کہ وہ ہم میں سب سے معزز خاندان میں سے ہے اور سب سے سچے اور امانت دار ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ مجلسوں میں تو پوری سیرت بیان نہیں کی جا سکتی ہے، صرف اردو زبان میں اس وقت 2000 سے زائد کتابیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہے، پھر عربی کتابیں، پھر مسلمانوں نے جو لکھی ہے، پھر غیر مسلموں نے جو لکھی ہے، اس کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر۔ ہر سیرت لکھنے والے نے آخر میں یہی بات کہی ہے کہ ہم آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد
اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہر ایک نے عاجز ہو کر یہی بات کہی ہے، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے اندر سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف